ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے گا، اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکے گا۔ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، اور کسی ایک کو تم میں سے جنت میں ایک کمان کے برابر کی جگہ یہ بہتر ہے اس چیز سے جس پر سورج غروب ہوتا ہے یا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے فرماتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو رغبت رہے نیکی کے کاموں میں، نیک اعمال کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ دل جمی سے رہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ بہکیں، اس لیے کہ رحمان اور شیطان کی اور جنگ اطاعت نافرمانی شروع سے چل رہی ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تسلی کے لیے، مزید ان کو رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے جنت کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت کے بہت ہی خوبصورت بہترین درخت کے بارے میں اس کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو جنتیوں کو جنت میں درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کی یہ صفت ہوگی، جنت میں وہ ایک باغیچہ ہے، درختوں کا گھر ہے۔ درخت کسی صفت کا درخت ہوگا، ایک بہترین شاہ سوار گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، اس درخت کے سائے کے ساتھ وہ دوڑاتا رہے 100 سال تک بھی اس کا گھوڑا دوڑتا رہے گا، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں کبھی، پھر بھی وہ اس درخت کے سائے کو قطع نہیں کر سکتا، اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ 100 سال تک یہ گھوڑا دوڑتا رہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سے آگے کتنی مسافت ہے یہ تو اور بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، کوئی انسان بشر نہیں جانتا۔ جو جنتی کو جنت ملے گی، جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے درخت لگے ہوں گے، یہ ایک درخت کی یہ حالت ہے کہ اتنا بہترین درخت ہوگا اس کا، تو اور جنت کی وہ کتنے ہی خوبصورت ہوں گے۔ جیسے ہمارے پچھلے درس میں حدیث میں بھی ہم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے ان کو، کسی بشر انسان کے دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آیا اس کے حسن کا، وہ کیسی ہیں اور ان کا حسن کیسا ہوگا، اور کسی کانوں نے آج تک اس جنت کی جو خوبصورت آواز ہے اس کو نہیں پہنچ سکا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تیر کی کمان کے برابر کی جگہ کا ملنا جنت میں۔ اب تیر کی کمان یہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ 2 ہاتھ ہوتی ہے، یعنی 1 میٹر 1.5 میٹر، زیادہ 2 میٹر سے بڑی تو نہیں ہو سکتی ایک تیر کی کمان۔ تو ایک تیر کی کمان کے برابر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اگر ایک جگہ جنت میں ٹھہرنے کے لیے مل گئی ہے، خیر مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، یہ بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے کہاں پر؟ اس کائنات میں، ہماری دنیا میں۔ تو ایک تیر کی کمان کے برابر کی جگہ کا میسر آنا جنت میں یہ بہتر ہے اس دنیا سے۔ اس دنیا میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں خوبصورت بڑے بڑے، دریا، جنگل، پہاڑ، خوبصورت چراگاہیں، خوبصورت فضائیں، پہاڑ، درخت، یہ سب چیزیں دنیا میں وسائل بھی ہیں، سونا، چاندی، اتنے بہترین ذخائر ہیں۔ تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جتنی کائنات کے اندر حسن قدرت کا نکھار ہے، وہ سب کی سب بھی اکٹھی کر لی جائیں، تمام دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کو، ہارون کے خزانوں کو، قارون کے خزانوں کو، جتنا بھی ہے سب کا سب بھی آپ اگر جمع کر لیں، مگر جنتی کو ایک کمان کے برابر بھی اگر جنت میں ایک جگہ میسر آ گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کمان کے برابر کی جنت کی جگہ یہ بہترین ہے پوری دنیا اور اس میں عیش و عشرت کے پورے سامان سے۔